بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اسی ضمن میں دوسرا سوال ہے کہ جو ہبہ والی روایت ہے نا، اہل تشیعوں کو تو آپ نے بتا دیا کہ ان کی اصناف کے بارے میں جو بھی ہے۔ اب اہل سنت میں جو روایت ہے نا ہبہ والی، وہ ہے عطیہ لوفی سے، جو فضیل بن مرزوق ہے اس کی سند میں عطیہ لوفی۔ تو اہل سنت علماء کا ماننا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ دونوں راوی ضعیف ہے، عطیہ لوفی بھی اور فضیل بن مرزوق دونوں ضعیف ہے۔ تو لہٰذا جو ہبہ والی روایت ہے نا وہ اہل سنت میں تو ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تشیعوں کا بھی استدلال چونکہ اسی روایت سے تھا، وہ ہمارے مولانا صاحب تھے، وہ تو فرماتے تھے کہ دونوں کا انحصار اسی روایت کے وہ تو خیر آپ نے جنہیں کہتے تھے تشیعوں کے عطیہ لوفی سے روایت نہیں ہے، ان کے ہاں وہ امام معصومین سے ہے۔ تو کیا واقعی اہل سنت کے ہاں یہ عطیہ لوفی جو ہے یہ پھر ضعیف ہے، تو ہبہ والی روایت سے ان پر استدلال نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں عابد بھائی، آج کل مسئلہ یہ ہو گیا، وہ علماء بھی اس نہج پر آگے، جیسے وہ سوشل میڈیا میں نہیں ہوتے، وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ جو مرضی ہے، کہیں سے کوئی بات اٹھائی اور ادھر سے کاپی اور ادھر سے پیسٹ کر دیا اور اپنا ایک نظریہ دے دیا۔ وہ بس آج کل ان کا مزاج بھی ایسا ہی ہو گیا۔ طاہر القادری صاحب نے بھی ویڈیو بنائی اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا نہیں عطیہ لوفی ہے اس میں، اور وہ ہم کیسے مان لیں، اور فضیل بن مرزوق کو ہم کیسے مان لیں، اس کی روایت کو کیسے قبول کر لیں۔ دیکھیں یہ جو جرح ہوتی ہے نقل کرنا، کیا آپ کوئی بھی راوی ہے اس روایت کو آپ قبول نہیں کرنا چاہتے تو کسی ایک راوی کی آپ نے جرح اٹھائی اور اس پہ کوئی بھی جرح نقل کر دی، یہ کوئی علمی کام نہیں ہے۔ پورے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کے تحت گفتگو کی جاتی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان قواعد کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، نقل در نقل کاپی پیسٹ کر کے وہ کوئی آپ کمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو جرح کے اقوال ہوتے ہیں نا عابد بھائی، یہ آ جاتے ہیں راویوں کے بارے میں، پھر علماء ان پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کب قبول ہوتے ہیں، کب نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے توضیح الکلام فی وجوب قراءت خلف الامام، تالیف ارشاد الحق اثری صاحب کی، غیر معروف شخصیت نہیں ہے، محدث ہے۔ یہ ایک راوی ہے، اس پر ایک جرح کے بارے میں یہاں بحث کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام ہشام کی جرح، صفحہ نمبر 223 پر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جرح کی ہے ابن اسحاق پر۔ یہ مفصل انہوں نے کلام کیے ہیں، مختلف جروحات لکھی ہیں اور اس پر تبصرے کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہشام بن عروہ، امام یحییٰ قطان اور وہیب بن خالد کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، ابن اسحاق کذاب ہے۔ یہ لکھتے ہیں جواب، بلا شبہ ان سے یہ قول منقول ہے، لیکن خود علامہ ذہبی نے میزان میں اس جرح کی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور اسے مردود قرار دیا ہے، جسے مولانا صاحب شیر بہادر سمجھ کر ہضم کر گئے ہیں۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں، سلمان فرماتے ہیں کہ مجھے یحییٰ قطان نے کہا کہ محمد ابن اسحاق کذاب ہے، میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے مجھے وہیب نے کہا کہ وہ کذاب ہے۔ پھر میں نے وہیب سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے بتلایا وہ کذاب ہے۔ میں نے امام مالک سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا مجھے ہشام نے کہا کہ وہ کذاب ہے۔ پھر میں نے ہشام سے پوچھا کہ اس سے کذاب کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ابن اسحاق کہتا ہے کہ میں فاطمہ بنت منذر سے سنا، حالانکہ وہ میری بیوی ہے، جب سے میرے گھر آئی ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور جب میرے گھر آئی ہے تو وہ 9 سال کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، عابد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ قول ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ قطان نے کہا وہ کذاب ہے۔ اس سے پوچھا کیوں؟ اسے کہا وہیب نے کہا۔ نمبر 2، وہیب سے پوچھا کیوں؟ اسے کہا امام مالک نے کہا۔ امام مالک سے کہا کیوں؟ اسے کہا ہشام نے کہا۔ تو
انہوں نے کہا کہ وہ ہشام سے جا کر پوچھا کہ کیوں کذاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابن اسحاق کہتا ہے کہ میں نے فاطمہ سے روایت کی ہے، فاطمہ بنت منذر سے میں نے روایت سنی ہوئی ہے، لہذا اس لیے وہ جھوٹا آدمی ہے، کذاب ہے۔ یعنی یہ چار آدمی ایک بندے کو کذاب کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس نے کہا، 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 جرا کر رہے ہیں۔ ارشاد القصری صاحب لکھتے ہیں کلیتاً اس سے انکار درست نہیں ہے، یعنی کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ثابت ہے، یہ قول ہمارے یہاں ثابت ہے۔ آگے صفحہ نمبر 226 پر وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ ہشام کا کلام ایسا نہیں کہ اس سے کسی انسان پر جرح کی جائے، جبکہ تابعین کرام نے حضرت عائشہ سے انہیں دیکھے بغیر سماع کیا ہے، اسی طرح ابن اسحاق ہے کہ انہوں نے فاطمہ سے پس پردہ سماع کیا ہے۔ یعنی عابد بھائی بات یہ ہے کہ ہشام نے کہا تھا کہ یہ کذاب ہے، ریزن کیا تھی کہ یہ کہتا ہے میں نے فاطمہ سے روایت سنی ہے، فاطمہ بنت منذر سے میں نے روایت سنی ہے، اس نے کہا یہ کذاب ہے۔ اب چونکہ اس نے کہا نا ہشام نے کذاب ہے، تو اس کے کہنے پر کیا ہوا کہ امام مالک نے کہا، اس ہشام نے کہا وہ کذاب ہے، تو امام مالک نے کہا ہاں کذاب ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کذاب ہی ہے۔ امام مالک نے جب کہا کذاب ہے تو وہیب نے کہا ہاں کذاب ہے۔ جب وہیب نے کہا کہ کذاب ہے تو آگے سے یحییٰ قطان نے کہا ہاں کذاب ہے۔ جب سب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وجہ کسی نے نہیں بتائی کیوں کذاب ہے، انہوں نے کہا میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے آخری بندے نے وجہ بتا دی۔ اس کا وجہ یہ فاطمہ بنت منذر سے روایت کرتا ہے، اور محدثین نے اس کا جواب دیا کیا، انہوں نے کہا یہ بھلا کوئی جرح ہے؟ ابن اسحاق اگر فاطمہ بنت منذر سے روایت کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا جرح ہے، یہ تو کوئی جرح نہیں ہے۔ اس کی امام ابن حبان نے یہ مثال دی، وہ کہتے ہیں تابعین کرام جو تھے وہ تو حضرت عائشہ سے حدیثیں سنتے رہتے تھے، تو اس میں جرح کی کیا بات ہے؟ اگر ابن اسحاق نے سن لی فاطمہ بنت منذر سے روایت تو وہ کہتے ہیں اس میں کیا جرح کی بات ہے، پردے کے پیچھے سنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں وہ حضرت عائشہ سے نہیں سنی تابعین نے حدیثیں، تو اس میں جرح کہاں کی ہے تابعین پہ؟ یعنی ایک آدمی پر جرح کر رہے ہیں اور نقل در نقل وہ جرح چل رہی ہے۔ محدثین کہہ رہے ہیں ہم اس جرح کو کیوں نہیں مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو علت بیان کی نا وہ کہہ رہے ہیں یہ علت مضبوط نہیں ہے۔ اب ایک بندہ کیا کرے، یعنی انہوں نے ثابت کیا نا کہ ابن اسحاق سکہ راوی ہے، یہ پورا انہوں نے آرٹیکل لکھا پورا، یعنی کہ مفصل اس پر بحث کی اس کتاب میں۔ اب ایک آدمی کیا کرے، وہ یہ تو نقل نہ کرے کہ جرح کی وجہ کیا تھی، اور اس جرح وہ جو جرح کی وجہ بتائی گئی ہے آیا واقعی اس کی وجہ سے راوی مجروح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ یہ تو نہ کہے، وہ صرف کیا نقل کرتا رہے، وہ کہے کہ ابن اسحاق کو ہشام بن عروہ نے بھی کذاب کہا ہے، یحییٰ قطان نے بھی کذاب کہا ہے، وہیب بن خالد نے بھی کذاب کہا ہے، امام مالک نے بھی کذاب کہا ہے، صرف یہ کہتا رہے۔ تو بھائی یہ خیانت ہے، وہ انہوں نے کذاب کہا ہے، وہ قول نقل ہوئے ہیں، اصل میں ہشام نے کہا تھا، باقی سب نے ہشام پر اعتبار کر کے کذاب کہنا شروع کر دیا، لیکن جب ہشام نے وجہ بتائی تو وہ وجہ ایسی تھی جس کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوتا، اس لیے اب یہ چاروں کے قول آپ نقل کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس راوی پہ، وہ راوی سے کرے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے رہے کذاب، حالانکہ کذاب بہت بڑی جرح ہے، کہتے رہے کذاب۔ اسی طرح یہ جب ابان پر بھی بحث کرتے ہیں یا دیگر اپنے اہل سنت کے راویوں پر بحث کرتے ہیں تو وہ جرح کے اقوال نقل کر دیتے ہیں۔ بھائی اسی لیے علماء نے قاعدہ رکھا ہے کہ وہ جو جرح ہے وہ جرح کی قسم دیکھی جائے گی، کون سی وہ جرح ہے، مفسر ہے یا وہ جرح مبہم ہے۔ اگر مفسر ہے تو دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے وہ جس وجہ سے راوی پر جرح کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے نزدیک ہو وہ وجہ ویلڈ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ جرح ہمارے نزدیک جب وہ وجہ ہے تو ہم کہیں کہ یہ تو وہ وجہ نہیں ہے، تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ اور دوسری چیز کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم کوئی قول نقل کرتا ہے تو اس پر کچھ لوگ اعتماد کر لیتے ہیں، اسی کی وجہ سے سارے لوگ پھر وہ قول نقل کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا یہ تعداد بڑھانے کے لیے دو چار حوالے دے دینا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک نے ضعیف کہا ہوتا ہے اس پہ اعتماد کر کے دوسرا بھی ضعیف کہہ دیتا ہے، لیکن بات ہے کہ ضعیف کیوں ہے یہ راوی، اصل بحث تو یہاں ہے کہ جرح ہے کیا۔ آگے لکھتے ہیں امام مالک کا کلام، وہ فرماتے ہیں کہ ابن حبان فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق حجاز میں انصاف کے سب سے ماہر تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جو امام مالک ہے نا وہ اس قبیلے سے نہیں بلکہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بات پر ان کے درمیان مذاکرہ ہوا، جب امام مالک نے موطا کی تدوین کی تو ابن اسحاق نے کہا یہ مجھے لا کر دو، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ جب یہ بات امام مالک کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، یہودیوں سے روایتیں کرتا ہے۔
یعنی امام مالک نے جرح کی ہے ابن اسحاق پر، کیا کہا یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، یہودیوں سے روایت کرتا ہے۔ اب آگے ارشاد القصری صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ واضح ہے کہ امام مالک نے ابن اسحاق کی احادیث پر کلام نہیں کیا، اور جو انہیں دجال یا کذاب کہا ہے تو اس کا سبب ان کے مابین منافرت اور آپس کی ناراضگی کا پایا جانا ہے۔ اہل علم کے ہاں یہ بات معروف جملہ ایسے ہی مواقع پر بولا جاتا ہے، اور ایسی جرح بالاتفاق قابل سماعت نہیں۔ مولانا عبدالحی لکھتے ہیں یعنی جرح جب تعصب یا آپس میں عداوت یا منافرت وغیرہ کی بنا پر ہو تو وہ مردود ہے، اس کا وہی اعتبار کرے گا جو خود منافرت میں مبتلا ہو۔ اور یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے علوم الحدیث، اردو ترجمہ قواعد فی علوم الحدیث، اس میں ظفر احمد تھانوی عثمانی صاحب نے بھی مفصل کلام کیا ہے۔ مطلب کیا ہے، وہ جرح نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام، اب میں کسی کو کہوں کہ جی ابن اسحاق کی آپ بات کرتے ہیں، امام مالک نے تو کہا وہ دجال ہے، آپ اس کو کیوں سکہ مانتے ہیں؟ وہ علماء نے تصریح کر دی کہ بھائی وہ جو امام مالک نے کہا ہے نا، وہ آپس میں ناراضگی چل رہی تھی ان کی، انہوں نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ یہ تو دجال ہے۔ اور وہ نیچے لکھتے ہیں، عبدالحی صاحب نے کیا لکھا، انہوں نے کہا کہ جب آپس میں ناراضگی چل رہی ہو، نفرت ہو دو بندوں کو آپس میں، اس کے بعد وہ جو جرح کرتے ہیں نا، اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عابد بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جرح و تعدیل میں جب ہم کتب میں جاتے ہیں تو محض یہ نہیں کہ یہ اس نے کہا ضعیف ہے، اس نے کہا ہے فلاں ہے، اس نے کہا ہے فلاں ہے، تو وہ 3-4 جرح نکل کر کے ہم نے راوی کو فارغ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ علم رجال والے یعنی کہ اس اصول میں یہ تک دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی دوسرے پر جرح کر رہا ہے کہ ان میں آپس میں کوئی باہمی لڑائی تو نہیں ہے، اگر لڑائی ہے تو اس کی جرح کا اعتبار ہی نہیں ہے، وہ تو لڑائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ امام مالک کہہ رہے ہیں ابن اسحاق دجال ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کہہ دے، وہ غصہ تھا نا، لڑ رہے تھے آپس میں، غصہ تھا ان کا۔ اور وہ جو ہشام نے کہا کہ وہ کذاب ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کیوں؟ کیونکہ اسے وجہ ہی ایسی بتائی کہ وہ تو وجہ بنتی نہیں ہے کذاب ہونے کی۔ اور باقی جو کہہ رہے ہیں امام مالک یا قطان اور وہیب اور دیگر لوگ، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شام نے کہا ہوا ہے کذاب ہے۔ اب ابن اسحاق پر یہ کتنی جرح میں نے پڑھ دی؟ 5 تو میں نے قول پڑھ دی ہے نا، اب یہ 5 قول میں نقل کر کے گاؤں، ابن اسحاق جو ہے نا یہ مجروح ہے راوی، اس کی ساری روایتیں پھینک دو، تو علماء اہل سنت کہیں گے کہ یہ آپ نے کمال کا علم رجال کو نیا اصول نکال لیے اپنے، یعنی اتنی سخت جرح، دجال اور کذاب کی جرح ہونے کے باوجود بھی، اتنے بزرگ محدثین کی جرح ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی ضعیف نہیں ہے، سکہ ہے، قابل اعتماد ہے۔ کیوں؟ بحثیں ہیں، دیکھا جاتا ہے، تو آپ ابان کی بحث ہو یا آپ کے عطیہ کی بحث ہو یا دیگر، تو وہ یہ نہیں ہے کہ کن کن علماء نے کہا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے اس کی علت کیا ہے۔ اگر وہ علت مضبوط ہے، واقعی ہی وہ ویلڈ پوائنٹ ہے، ایسا انہوں نے پوائنٹ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اس علت کی وجہ سے وہ جب قذاب بن رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو سکہ کہنے کی۔ لیکن اگر خود اس فن کے ماہر علماء، اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ماہر علماء اس جرح کا انکار کر دیں کہ ہم اس جرح کو نہیں مانتے، تو پھر ہم جب کریں گے تو ہم صرف یہ نہیں کہ کسی ایک کا قول نقل کر دیں گے، نہیں، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اختلاف ہو گیا تو اب دلائل پر بحث ہوگی۔ اب ہم کہیں گے کہ اگر یہ راوی ضعیف ہے تو ان کے دلائل کیا ہے، جو سکہ کہتا ہے ان کے دلائل کیا ہے، جس کے دلائل مضبوط ہوں گے ہم اس کو لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فن کے ماہرین کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، ان میں اختلاف نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ان میں تو اتفاق ہے، اجماع ہے، اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ان میں اختلاف ہو گیا، اب دیکھا جائے گا یہ جرح منافرت کی وجہ سے ہو رہی ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، نقل در نقل ہونے کی وجہ سے جرح ہو رہی ہیں، وہ ساری پھر بحثیں ہم کریں گے، وہ شیعہ کی ہوں، اہل سنت کی ہوں، یہ کامن اصول ہے۔ لہذا کسی ایک جرح کو نقل کر دینا یہ کوئی ایسا کمال نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اہل سنت کے عالم دین علامہ المحدث شیخ محمود سعید ممدوح، انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے عطیہ لوفی کی توثیق پر۔ انہوں نے اس میں یہ بحث کی ہے، انہوں نے اس میں یہ ساری بحث کی کہ عطیہ الوفی کو جو آدمی ضعیف کہتا ہے وہ ضعیف کہتا کیوں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی دلیل نہیں ملی ہے، اس میں ضعف کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے کوئی نہیں ہے، کس وجہ سے ضعیف ہے؟ وہ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیوں ضعیف کہا جائے۔ وہ کہہ رہے سکہ تو کہا ہے محدثین نے، لیکن جنہوں نے ضعیف کہا ہے وہ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کیوں ضعیف ہے، کوئی تو وجہ دے نا۔ وہ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی خود اہل سنت کے عالم کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پورے رسالے لکھے، انہوں نے کہا وہ تو سکہ ہے،
اب طاہر القادری صاحب کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہبہ کی روایت ہم کیسے مان لیں، عطیہ لوفی اس میں راوی ہے. آپ کو دکھاتا ہوں جی، کتاب التوسل وسیلے کا شرعی تصور، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، خود انہی کی تصنیف تالیف منہاج القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے کتاب انہی کی جناب. اس کا اشاعت اول 1999 میں ہوا اور یہ جو ابھی لیٹسٹ ہوا 2011 میں ہوا. اس کے بعد بھی چھپ رہی ہوگی، یہ جو میرے پاس ہے وہ والا ہے. عابد بھائی آپ تعجب کریں گے، وہ ایک حدیث لکھتے ہیں، وہ ہیڈنگ مانتے ہیں سائلین کا توسل، صفحہ نمبر 149 پر. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا مانگے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے سائلین کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے اپنے قدموں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں نہ کسی برائی کی طرف چل پڑا ہوں، نہ تکبر اور غرور سے، نہ دکھاوے اور نہ کسی دنیاوی شہرت کی خاطر نکلا ہوں. میں تو صرف تیری ناراضی سے بچنے کے لیے اور تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں. پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے، میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہی گناہگاروں کو بخشنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، اس حدیث کی سند حسن حدیث کی شرائط کے مطابق ہے اور مدرجہ ذیل 5 مشہور حفاظ حدیث نے اسے حسن قرار دیا ہے. نمبر 1 حافظ دمیاطی، نمبر 2 حافظ منذری، نمبر 3 حافظ ابن حجر اسقلانی، نمبر 4 حافظ عراقی، نمبر 5 حافظ بوصیری. ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں فضیل بن مرزوق سے روایت کرتے ہوئے اسے صحیح قرار دیا ہے. اب یہ جو انہوں نے روایت لکھی ہے نا، انہوں نے حوالہ نیچے دیا ہے سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد ابن حنبل، اور عمل الیوم واللیلہ، الترغیب والترہیب، میزان الاعتدال. یہ انہوں نے جو کتابوں کے عابد بھائی حوالے دیے ہیں، ان ساری کتابوں میں جا کر آپ دیکھ لیں، اس روایت کے راوی ہیں فضیل بن مرزوق عن عطیہ العوفی عن ابی سعید خدری. وہی سند، وہ جو ہبہ والی سند ہے، ہبہ والی سند فضیل بن مرزوق بھی ہے، عطیہ عوفی بھی ہے. خود طاہر القادری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن حدیث کی شرائط کے مطابق ہے. خود کہ حسن حدیث کی شرائط کے مطابق ہے. یہ اس کے بعد کوئی نئی جرح و تعدیل کی کتابیں چھپی ہیں. ظاہر ہے جب وہ حکم لگا رہے ہیں کہ حسن حدیث کی شرائط، انہوں نے حسن حدیث کی شرائط دیکھی ہے نا، پھر حکم لگایا نا. تو اس وقت عطیہ العوفی پر، فضیل بن مرزوق پر جو جرح تھی، کیا اس کے بعد کوئی نئی جرح بھی آئی ہے مارکیٹ میں؟ اس وقت تو یہ سکھا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ مشہور حفاظ حدیث نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. تو یہ جو 5 محدثین اس حدیث کو حسن کہہ رہے ہیں، خود جن کے نام وہ لکھ رہے ہیں، تو یہ تو بتا رہے ہیں کہ فضیل بن مرزوق بھی سکھا ہے اور عطیہ العوفی بھی سکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے. کیسے ضعیف ہے؟ وہ خود اپنی کتاب میں آپ لکھ رہے ہیں. یعنی ہبہ کی روایت بیان کریں گے تو دونوں ضعیف ہو جائیں گے، اور جب آپ نے توسل ثابت کرنا ہے تو اس کی اگر وہ روایت بیان کریں گے وسیلے کی، وہ دونوں سکہ بن جائیں گے. اور آپ خود لکھیں گے کہ ہمارے تو محدثین بھی ان کی روایتوں کو قبول کرتے ہیں، جب ہبہ کی آئے گی تو نہیں قبول کریں گے. یہ کیا قاعدہ ہے آپ کا؟ وہاں ضعیف ہو جاتے ہیں، یہاں سکہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ فضیل ابن مرزوق ہے نا، یہ جمہور محدثین کے ہاں سکہ ہے. یہ ایسا نہیں کہ وہ اکا دکا نکلا ہوا ہے. عطیہ العوفی، وہ آپ یہ آرٹیکل بھی پڑھ لیں، عطیہ العوفی پر کوئی جرح ہے ہی نہیں. وہ ثابت کریں نا. وہ اب اس طرح جیسے میں نے بھی آپ کو مثالیں دے دی، آپ جرح کے 2-4 قول اٹھا کے 5 قول اٹھا کے ضعیف 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 اٹھا کے لے آئے، تو وہ کوئی ایسے قول نہیں ہے جس کی توجہ کی جا سکے. نقل در نقل کچھ باتیں چلتی ہیں. بات یہ ہے کہ علت کیا ہے، وہ علت آپ بیان کر دیں کہ اس کے ذوف کی یہ علت ہے. پھر دیکھیں گے اگر وہ علت آپ کی ویلڈ ہوئی تو ضعیف ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو سکہ بن جائے گا. کہ سنی علماء نے
کون سی روایات اس سلسلے میں وہ لائے ہیں. یہ میرے سامنے مطلب اہل سنت روایات سے بھی کیا ہبہ ثابت ہے؟ جی جی شیعہ کا تو ہو گیا نا، آپ نے بتایا. جی شیعہ کے ہاں ہے اور صحیح سند سے یہ ثابت. جی جی صحیح اسناد کے ساتھ. اہل سنت کے ہاں بھی کیا صحیح سند سے یہ ثابت؟ اب اہل سنت کی چند کتابیں میں پیش کرتا ہوں. یہ میرے سامنے مسند ابی یعلا موصلی ہے. اس کے صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 25 پہ یہ ہے جی، صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 140 پہ بھی یہ روایت لائے ہیں. اب اس کی سند میں پوری پڑھتا ہوں. یہ مسند ابی یعلا موصلی ہے، جلد نمبر 2 ہے. ابو یعلا موصلی جو ہیں یہ 307 ہجری کے متوفا ہے، وفات ہے. اچھا. یہ صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 140 پہ یہ سند کے ساتھ روایت لا. ٹھیک. اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 25 کی جو ہے، قرأت علی الحسین ابن یزید الطحان ھذا الحدیث فقال هو ما قرأت على سعید ابن حسین عن فضیل عن عطیہ عن ابی سعید الخدری قال یعنی عن ابی سعید قال لما نزلت هذه الآیة وآت ذی القربى حقه دعا النبی فاطمہ وآتاها فدق. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا اور ان کو فدق عطا کیا. اب شیعہ صحیح و سند حدیث میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا. اس میں بھی ہے دعا النبی، یعنی حضور فاطمہ تھا، یعنی حضور نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا. لفظ مل گئے، دونوں کا مفہوم ہے. یعنی شیعہ اور سنی حدیث میں روایات یعنی جو صحیح و سند حدیث ہیں ان کا مفہوم بھی ایک ہے، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں فآتاها فدق. شیعہ حدیث میں بھی یہی ہے، سنی حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ نے بلایا، بلانے کے بعد فاطمہ کو فدق عطا کر دیا ہے. اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. اب یہ ہے کہ بعض جو اعتراض کرتے ہیں عطیہ پر، جی مین ایشو یہ ہے، عطیہ پر اعتراض کرتے ہیں. عطیہ بن سعد اوفی ہے. عطیہ بن سعد اوفی کی میرے پاس 25 محدثین کی کتابیں موجود ہیں. اچھا. جنہوں نے اس کی توثیق کی ہے. مثال کے طور پر معرفت الثقات، اس میں انہوں نے ثقہ کہا ہے. باقی بھی محدثین، یعنی 25 کتابیں میرے کتب خانے میں موجود ہیں جس میں عطیہ کی توثیق پیش کی گئی ہے. اب اس روایت پر جو وہ اعتراض کرتے ہیں صرف ایک ہی راوی پر جرا کرتے ہیں، باقی ٹھیک ہے راوی کہ جی عطیہ جو ہے اس نے کنیت قلبی کی رکھی ہوئی ہے، دراصل یعنی اس سے یہ روایت لیتا ہے. یہ بات لکھی ہے احمد ابن حنبل نے کتاب العلل میں. اچھا. یہ میرے پاس کتاب العلل و معرفت الرجال ہے، احمد ابن حنبل کی پہلی جلد ہے، انقرہ کی چھپی ہوئی. اب اس میں یہ روایت لائے ہیں کہ یہ انہوں نے کنیت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے قلبی کی، اور نام جو استعمال کرتے ہیں یہ ابو سعید خدری کا، یعنی گویا کہ یہ مدلس ہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں. تدلیس فی الشیوخ، یعنی سب سے بڑی جرح جو ہے یہ ہے تدلیس، کہ یہ مدلس ہیں اور ان کا نام یعنی استعمال کرتے ہیں. یہی بات ابن حبان نے المجروحین میں لکھی ہے. ٹھیک. یہ مجروحین میرے سامنے ہے، اس میں موجود ہے. اور اس کے بعد یہ جو بات ہے یہ انہوں نے لکھی ہے، شرح علل ترمذی ہے. ٹھیک. اس میں ابن رجب حملی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ان کے الفاظ ہیں یہ ہیں
کہ کلبی کہتا ہے خود قنانی عطیت ابا سعید. اچھا اچھا، یعنی کلبی خود کہتا ہے، کلبی کے علاوہ کوئی راوی کسی کتاب میں، کسی رجال کی کتاب میں یہ ثابت کر دیں کہ کلبی کے علاوہ کوئی دوسرا محدث یہ کہے کہ کلبی کی کنیت اس نے رکھی ہوئی ہے سوائے یعنی کلبی کے. کلبی کہتا ہے اور سب ان کے محدثین نے کلبی کا قول نقل کیا ہے. کلبی کہتا ہے کہ کنانی عطیت ابا سعید، کہ عطیہ اوفی نے میری کنیت ابو سعید رکھی ہوئی ہے. یہ کلبی کہتا ہے. کلبی کہتا ہے، اور کلبی سنی تمام محدثین کے ہاں قذاب ہے. جی وہ تو قذاب خود مجروح ہے. ہاں جی. اب یہ کلبی سے مروی روایات کو قبول نہیں کرتے کہ یہ جی قذاب ہے. اب قذاب سے یعنی قذاب کہہ رہا ہے، جھوٹا راوی کہہ رہا ہے کہ میری کنیت رکھی ہوئی ہے اس نے ابو سعید. اب کلبی کا قول کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے لا یعتمد علی ما یرویہ، لا یعتمد علی ما یرویہ ولکن القلبی لا یعتمد علی. لہذا کلبی کی اس بات پر لا یعتمد علی ما یرویہ، یعنی اس سے مروی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا، قذاب ہے. تو لہذا اس کا راوی صرف کلبی ہے تو کلبی قذاب ہے. لہذا اس کی جو تدلیس والی جرح ہے وہ بھی ختم ہوگی، مردود ہوگی، وہ تو قذاب فنی اعتبار سے یعنی کمزور ہو گئی. اور اس کے بعد اس کے ضعیف ہونے پر جو بعض نے قول لکھے ہیں وہ بھی کوئی ان کی سند موجود نہیں ہے. اچھا. اور اس لیے عطیہ اوفی پر یہ جرح کرتے ہیں کہ یہ محب علی تھا. اچھا اچھا. اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ ان کو کوڑے مارے گئے جی کہ مولا علی سے برات اختیار کرے. حجاج بن یوسف کے آرڈر جی محمد بن قاسم نے جی تو یہ مولانا صاحب بنوائے گئے. اور اس کے بعد افسوسناک پہلو یہ ہے کہ طبقات ابن سعد جو اردو میں چھپی ہے، نفیس اکیڈمی والوں نے چھاپی ہے، ان کا وہ ذکر ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے. اچھا. ہاں جی. یعنی عطیہ بن سعد کا تذکرہ جو ترجمہ ہے وہ ہے ہی نہیں اردو والی میں. اچھا اچھا. ہاں جی عربی والی میں ہے. طبقات ابن سعد میں ان کی یعنی توثیق بھی موجود ہے کہ وہ ثقہ ہیں. اور اس کے بعد 25 محدثین میرے پاس یعنی حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کی توثیق کی ہے. تو لہذا یہ سند بھی ٹھیک ہے، اس سند پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد کشف الاستار ہے. اچھا. کشف الاستار علامہ حسوی کی ہے عن زوائد البزار. اس میں بھی یہی روایت موجود ہے اور اس کا یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 55 ہے، حدیث نمبر ہے 2223. اچھا. ہاں جی اس میں بھی موجود ہے. اس کے بعد باقی کتب احادیث میں بھی یہ روایت ہبہ والی موجود ہے. لہذا سنی اور شیعہ کے ہاں صحیح و سند احادیث ہبہ ثابت ہے. ہبہ ثابت ہے کہ حضور اکرم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق دے گئے تھے.